میں پہلے بھی یہاں حاضر ہوتا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ آ رہا ہوں، اور ہمیشہ نواب صاحب نے ہمیں عزت دی ہے، اور اپنے وطن کے، اپنے خطے کے ایک بڑا خاندان اور صاحب حیثیت خاندان، اپنے قوم کے بڑے ہیں، اپنے علاقے کے بڑے ہیں، تو میرا خیال میں 2013 کے بعد تو مجھے کم از کم یاد ہے کہ جب بھی کوئی پارلیمانی معاملات آئے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ جمعیت کو سپورٹ دیا ہے۔ اور اب جب میں آج مستونگ میں ایک تعزیت کے لیے آ رہا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ نواب صاحب نے خواہش ظاہر کی ہے کہ میرے پاس چائے پی، تو ہم آئے اور چائے پی، اور ان کی طرف سے جو محبت کی مٹھاس تھی اس کی وجہ سے مجھے چائے میں چینی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہوئی۔ اس مرتبہ مٹھاس بہت زیادہ تھا، تھوڑا سا یہ بتائیں ہمارے پاس جو خبریں ہیں، آپ نے نواب صاحب کو جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کی دعوت دی ہے، کہاں تک اس میں صداقت ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ نواب صاحب جہاندیدہ آدمی، اور سیاست تو ان کے گھر کی لونڈی ہے، وہ ملک کی سیاست کو بھی جانتے ہیں، بلوچستان کی سیاست کو بھی جانتے ہیں، اور بڑی گہری نظر ہے اس کو یہاں کی سیاست پہ، تو ظاہر ہے جی کہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے، اور ہم تو خوش آمدید کہیں گے۔ سر، اوور آل ملکی سیاست پر کیا کہیں گے؟ اور ریسنٹ آپ سے افغان وزیر خارجہ کی جو ملاقات ہوئی ہے تو آپ نے جو ان کا ماتھا چوما ہے، بڑا عالمی میڈیا میں اس کے چرچے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہم افغانستان کے امارت اسلامیہ اور تحریک طالبان کے روز اول سے سیاسی طور پر حامی رہے ہیں۔ ہم دنیا کے پیچھے نہیں جاتے کہ امریکہ طاقتور ہے، اس نے کہہ دیا دہشت گرد، تو پھر ہم بھی کہتے ہیں دہشت گرد۔ نہ میں مشرف ہوں، نہ میں کسی امریکہ کا غلام ہوں۔ آزادانہ طور پر دنیا میں ہمارے لوگوں سے تعلقات ہیں، احترام کے تعلقات ہیں، اصول پر مبنی ہوتے ہیں، اور آپ خود اندازہ لگائیں، آج امریکہ کہتا ہے کہ انسانی حقوق کے لیے کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہے، لیکن افغانستان میں اگر وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو پھر گوانٹانامو بے کا بھی حساب دینا ہوگا، پھر باگرام جیل کے عقوبت خانوں کا بھی حساب دینا ہوگا، پھر شبرغان جیل کے عقوبت خانوں کا بھی حساب دینا ہوگا، اور پھر یہ بھی حساب دینا ہوگا کہ اگر واقعی یہ دہشت گرد تھے، اور یہاں تک کہ جب طالبان کی حکومت کا سقوط ہوا تو امریکہ نے کہا کہ جنیوا انسانی حقوق کے جو قیدیوں کے بارے میں حقوق ہیں، طالبان اس زمرے میں نہیں آتے، لیکن آج ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے، کئی سالوں پر محیط مذاکرات، آج انہوں نے امارت اسلامیہ کو بھی تسلیم کیا، آج پاکستان میں وہ آئے ہیں تو وہ اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے آئے ہیں، اور اگر انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو ہر دم آئیں، اگر میرا ملک اس کا استقبال کر سکتا ہے تو فضل الرحمان بھی اپنے گھر میں اس کا استقبال کر سکتا ہے۔ تھوڑا سا ملکی لیول پر مولانا صاحب، آپ ظاہر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ ہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے مولانا صاحب، آج تک آپ نے جتنی بھی کالز دیے ہیں، پروٹیسٹ کیے، اسلام آباد جائیں گے میرے خیال میں، ابھی آپ کا ارادہ بھی ہے، اس پروٹیسٹ کو ابھی تک آپ ناراض نہ ہو، مس کال سمجھا جاتا ہے، ابھی تک آپ نے ٹف ٹائم نہیں دیا ہے تبدیلی سرکار کو۔ دیکھیے، پورے ملک میں کارکنوں کی سطح پر تیاریاں شروع ہیں، رابطے شروع ہیں، اور بیچ میں ہمارے صوبے میں تو کچھ بلدیاتی الیکشن آ گئے، اور باقی صوبوں میں بھی ہر پارٹی کے اپنی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ میں ابھی کراچی جاؤں گا، ہماری جو مرکزی قیادت ہے وہاں پہ مولانا اویس نورانی صاحب، وہ سندھ کی پی ڈی ایم کی قیادت کو بلائیں گے تاکہ 23 مارچ کے لیے ان مشاورت ہو سکے۔ اسی طرح میں بھی ایک ہفتے کے بعد اپنے صوبے میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کے سربراہان کو بلاؤں گا۔ محمود خان اجگزی صاحب جو ہیں وہ بلوچستان کی پی ڈی ایم کی جماعتوں کے سربراہان کو بلائیں گے۔ میاں شہباز شریف صاحب پنجاب میں اس طرح کی ایک میٹنگ کریں گے، چونکہ ہمارے پاس ابھی 1-2 مہینے ہیں، اور اس میں جو مشاورت کی اجتماعی تیاریوں کی جو ضرورت ہے، انشاءاللہ
اس کو ہم پورا کریں گے۔ مولانا صاحب خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات ہوئے، جمعیت علماء اسلام نے کتنا سپورٹ؟ میرے خیال میں جمعیت علماء اس وقت تحصیلوں کی سطح پر بھی اور یونین کونسلوں کی سطح پر بھی سب سے بڑی جماعت بن گئی ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب حالات جو ہے اس نے جب وقت آیا تو ثابت کر دیا کہ پچھلے الیکشن میں داندھی ہوئی تھی۔ مولانا صاحب کے پی کے میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا ہولڈ رہا، لیکن اب جو بلدیاتی انتخابات دیکھ رہے ہیں تو بہت سارے مارکوں میں جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ جیت رہی ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ کا نظریہ تھا ڈے ون سے جو آپ کہتے ہیں اس کی جو ہے لوگ اس پر چل رہے ہیں؟ جمعیت علماء اسلام پہلے بھی خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی سیاسی قوت تھی، اب بھی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے، لیکن جو قوتیں اور نادیدہ قوتیں جمعیت کے سامنے رکاوٹیں بنتی ہیں، اور بس ایک مذہبی لباس ہمارا ہے، ہم علماء کی جماعت بھی ہیں، ہم دین اسلام کی اور امت مسلمہ کی بھی بات کرتے ہیں، اور پاکستان میں آئین کی روح سے جو قرآن و سنت کا نظام ہے اس کی بات کرتے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ جی اگر یہ لوگ اوپر آ گئے تو پتہ نہیں امریکہ اور مغربی دنیا کیا سوچے گی۔ تو جب امریکہ اور مغربی دنیا نے افغانستان کے طالبان کے ساتھ صلح کر لی، اب ہم ان کے لیے کیوں ناقابل قبول ہوں گے؟ لہٰذا اس قسم کی سوچ ختم ہو جانی چاہیے، اور یہ جو ہے کہ ہم نے ایک جماعت کو اس لیے کنٹرول رکھنا ہے، اس کو آگے نہیں جانے دینا، یہ سوچ اب ختم، شکست کھا چکی ہے۔ اب راستے کھول دو، اب ہمیں آگے بڑھنے دو، ہم پاکستان کو ان سے بہتر چلائیں گے، ہمیں پاکستان چلانا آتا ہے جی، اور ہم دیانتدار لوگ ہیں، خدا کا فضل ہے کہ ایک واحد جمعیت علماء اسلام کے من حیث الجماعت اس کے خلاف کوئی کسی قسم کی کرپشن کی باتیں نہیں ہیں۔ ہاں اب تو ثابت ہو گیا کہ کرپشن کی باتیں بھی ایک ٹول کے طور پر اور ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں، چاہے کوئی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں اگر ملک میں رہیں گی تو ملک کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ سیاستدانوں کو بدنام کرنا، ان کی تذلیل کرنا، یہ وتیرہ اب ختم ہو جانا چاہیے، ورنہ جو لوگ سیاستدانوں کے خلاف اس قسم کے پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ سیاستدانوں سے 1000 درجے زیادہ کرپٹ لوگ ہیں۔ سر تھوڑا سا یہ یہاں بلوچستان میں ان ہاؤس تبدیلی آئی، آپ پارٹی کے ایک سی ایم گئے، دوسرے آئے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ JUIF اور آپ کا ذاتی بھی کانسٹیٹیوشن کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے ایک موقف رہا ہے، آپ کیا کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں آپ نے یہاں پہ بلوچستان میں باپ پارٹی کو سپورٹ کیا؟ دیکھیے عدم اعتماد یہ تو حزب اختلاف کا فرض ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹیز میں سے ہوتا ہے کہ ہمیشہ عدم اعتماد اپوزیشن سائڈ سے آتا ہے، تو یہاں تو ان کے اپنے پارٹی نے عدم اعتماد کیا۔ اب اگر مفت میں میری جھولی میں اتنے زیادہ لوگ آتے ہیں میں کیوں انکار کروں گا، لیکن چونکہ ہم اپنے رویے پر قائم رہے کہ ہم اس حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، ہم اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، پھر وہی سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں دوبارہ جمع ہو گئے، اس سے بھی زیادہ جمع ہو گئے۔ نواز صاحب آج کی میٹنگ ہوئی آپ کی مولانا صاحب کے ساتھ؟ جو باتیں مولانا صاحب نے آپ کو کہی کہ یعنی آج کے میٹنگ میں اتنی مٹھاس تھی کہ اس میں چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، تو میرے خیال میں یہ کافی ہے۔ مولانا صاحب 2022 میں عام انتخابات دیکھ رہے ہیں آپ، 2022 میں عام انتخابات دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا، مایوس ہم نہیں ہیں طلوع سحر سے، اب طلوع سحر ہوگا انشاءاللہ، اور اب تو خیبر پختونخوا نے میسج دے دیا کہ یہ جعلی حکومت تھی، اور اب بھی جعلی حکومت ہے، اور صوبے میں بھی جعلی حکومت تھی، اور ان کا پورا وہ ابھی بھی ہمارے صوبے میں ماشاءاللہ فیض اپنے برکات کے ساتھ موجود ہیں، تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔